JTR میڈیا ہاؤس جو ایک نصاب تیار ہوتا ہے نا، وہ نصاب آج کل ایک یعنی مزاج بن گیا ہے ہلکا سا لوگوں کا، یہ ہے کہ ہر چیز میں وہ اختصار چاہتے ہیں، اور اختصار سے نا بعض چیزیں جو ہے وہ اہم باتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں جہاں معاملہ اختصار کا بھی خلاصہ بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو دلچسپی ہو، یہ وہ کتاب خریدیں اور اس کو پھر پڑھیں اور اسے استفادہ کریں۔ جی ہاں بالکل۔ تو اس سلسلے میں جو اس کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ ایک مختصر سا ایک خاکہ ہے، مختصر سا ایک نصاب ہے، ایک استاد صاحب کے لیے اور محتمم صاحب کے لیے۔ دیکھیے یہ محتمم کا جو یہ عہدہ ہے نا، یہ بھی بہت حساس ہے، بہت نازک عہدہ ہے، اور یہ جو عہدہ ہے یہ کئی طریقوں کے حقوق جو ہے وہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے استاد کی بھی بات ہے، استاد کا بھی جو عہدہ ہے وہ بھی بہت نازک معاملہ ہے، تو دونوں کے لیے اس میں بہت اچھے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری بار ہم بعد میں کریں گے، منتظم کے لیے سر دست ہم بات کریں گے استاد کے لیے۔ تو میں نے پہلی نشست میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیں دو باتیں اہم ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ استاد کے ذاتی اوصاف کیا ہیں، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ استاد کے تدریسی اوصاف کیا ہیں، تیسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کامیاب مدرس کے لیے کہ وہ اپنے اندر جو علمی صلاحیت ہے اس کو اچھی طریقے سے مزید اس کو پروان چڑھائے۔ اس سلسلے میں جو بھی کچھ کمی اس کے اندر رہتی ہے کسی بھی فن میں، کسی بھی علم کے اندر، تو وہ اس کمی کو دور کرے۔ خصوصاً جو کتاب اس کو دی جاتی ہے پڑھانے کے لیے، اس کی بھی بہت ساری باریکیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ اس کا مطالعہ کیسے کرنا چاہیے، پھر اس مطالعے کا اظہار کیسے کرنا چاہیے، پھر اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد کیا کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے اس کے مطالعے میں وسعت پیدا ہو۔ اگر جو تحریر جو کتاب میں ذکر کی گئی ہے، جو بات ذکر کی گئی ہے، اگر آپ نے کتاب کو حل کر دیا تو گویا آپ کامیاب نہیں ہیں۔ ما لہ و ما علیہ، یعنی جو کچھ آگے پیچھے سیاق و سباق ہے، جو اس سے اگلی کتاب جس موضوع کی ہے، جو اس سے پہلی کتاب جو اس موضوع کی ہے، ارد گرد اور جو اس سے متعلق کتابیں ہیں، ان سب کا مطالعہ اپنے اس موضوع یعنی جس باب کے تحت بات چل رہی ہے وہ پورا خاکہ استاد کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ الفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کتاب نہیں فن پڑھانا ہے۔ ایک یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں کہ پورے طریقے سے ہر لحاظ سے وہ جب تیار ہوگا تو وہ ایک فنی آدمی ہوگا۔ اور دیکھیں جب کوئی بھی استاد ہے، بات تو طویل ہو جائے گی، بہت یعنی استاد ہے، اگر کوئی کسی بھی فیلڈ میں، اگر کسی بھی شعبے وہ ماہر فقہ کے اندر ہے یا اصول فقہ کے اندر ہے یا جس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، جی ہاں سب میں کسی میں بھی ہے، تو صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک درجے کی کتاب پڑھا کر وہ یہ سمجھ لیا کہ جی مجھے یہ تمام باتیں آ گئیں، بلکہ جب تک کہ وہ اس فن کے اوپر پوری کتابوں کو نہیں پڑھا دے جو کہ ہمارے ہاں درس نظامی میں ہیں، تو جب تک اس کو کامل استاد نہیں کہا جا سکتا۔ نظامی بھی درس نظامی کے علاوہ بھی فن پر جتنی کتابیں ہیں وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ قدیم نہیں، جدید کتابیں، جدید موضوعات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کا بھی احاطہ ہونا چاہیے۔ جیسا میں نے عرض کیا نا کہ پورے اس سے آگے کی، اس کے پیچھے کی، اس مالا و مالے، ہر ایک طریقے سے اس علم اس فن کا احاطہ ہونا چاہیے، پورے طور سے اس کا مطالعہ وسیع ہو۔ جب وہ درسگاہ میں بیٹھتا ہے نا تو پھر مختلف سوالات بھی آتے ہیں، مختلف سوالات کی جواب کی ادائیگی وہ اسی وقت ہی کر سکتا ہے جبکہ اس کی نگاہ کلیہ یعنی کلیتاً ہر ایک چیز کے اوپر موجود ہو، اور دور حاضر پر بھی ہو، اور دور حاضر کی مثالوں کے ساتھ اس پر تطبیق بھی کرے۔ جی ہاں۔ تو اصل میں اس کے اندر جو باتیں اصول جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہی ہیں کہ استاد کے اپنے ذاتی اوصاف کیا ہیں۔ دو ہو گئے، استاد کے ذاتی اوصاف ہو گئے اور کتاب کو سمجھنا۔ جی ہاں، اور ذاتی اوصاف سے متعلق جو اس کے اندر ہم نے بیان کیا ہے، اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ استاد کے اندر صبر و تحمل کا ایک ملکہ ہونا چاہیے، اور صبر و تحمل کسی طالب علم نے اور کوئی ایسا سوال کر دیا ہے جو استاد کو ناگوار گزر رہا ہے تو استاد اس کو صبر و تحمل سے برداشت کرے۔ بالکل یہ بات آپ کی بھی صحیح ہے۔ دیکھیں یہ جو ایک یعنی ایک جو مسند ہے نا، یہ وراثت نبوت ہے۔ وراثت نبوت میں نا ہر لحاظ سے صبر اور شکر جو ہے وہ ایک ایسا بنیادی وصف ہے جو کہ حضور پاک علیہ السلام کی ساری زندگی کو دیکھا جائے تو اسی پر سامنے آتا ہے۔ معلم اول تو وہی ہے، ہمارے لیے رول ماڈل تو وہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے۔
تو جب ہم علماء کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے سب سے بہترین اصول جو ہے وہ صبر اور شکر ہے. دیکھیں ایک طالب علم ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ آپ کی بات نہیں سمجھتا یا پھر وہ سبق یاد نہیں کر کے آتا یا وہ اپنے تعلیمی یا عملی کسی بھی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے، تو اگر آپ کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو کچھ نہ کچھ آپ ایسا غیر سنجیدہ کوئی اقدام اٹھا سکتے ہیں کہ جس کے اوپر اس کی ساری زندگی کا جو ایک ساری زندگی کا جو ایک چاہت ہوتی ہے اس کے اوپر پانی پھر سکتا ہے. اس کا مطلب وہ یہ ہے کہ استاد کو بچے کی نفسیات کو بھی سمجھنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ طالب علم کو استاد پڑھے، استاد طالب علم کو پڑھے کہ اس کے اندر اس کے مزاج کیا ہے، اس کا اس کے بات ماننے کا، اس کے جو ہے وہ سبق یاد کرنے کا کس طریقے کے اس کے حالات ہیں. ان حالات کا جائزہ لینے کے بعد پھر یہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ استاد بچے کا تابع ہو جائے، بلکہ اس کو سمجھنے کے بعد اس کو اپنے کیسے تابع کرنا ہے، مدرسے کے اصولوں کے مطابق کیسے اس کو لے کر آنا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے مزاج کو سمجھ کر پھر کی جاتی ہیں. بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ ان سے بات کی جائے اور سمجھایا جائے تو وہ بہت اچھے انداز سے بات مان لیتے ہیں. بعض ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو ذرا سختی ان پر کی جائے تو ہو جاتا ہے. تو بہرحال کس طریقے سے کس طالب علم کو لے کے چلنا ہے تو اس کی نفسیات کا معلوم ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ استاد کے اندر اخلاص اور للہیت کا جو ایک پہلا جو ایک وصف ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے اور اس کے اندر اس کو کامل اور اکمل ہونا چاہیے. دیکھیں یہ اخلاص اور للہیت ایسی چیز ہے جو کہ طالب علم کو بھی کامیاب بنا دیتی ہے، استاد بھی اس سے کامیاب ہو جاتا ہے. کہ دیکھیں جب یہ مت میں ہے نگاہ جو ہے وہ دنیا نہیں ہے اور اس کے سامنے اللہ جل شانہ کی ذات عالی ہے، تو پھر اللہ جل شانہ کی ذات عالی کو دیکھتے ہوئے وہ ہر قسم کی سختیاں بھی برداشت کرے گا، محنت سے بھی وہ بھاگے گا نہیں، اور طالب علم کو کامیاب بنانے کی حتی الامکان اس کی کوشش ہوگی. اور دوسرے نمبر پر جو صبر کا تعلق ہے وہ ہے دنیاوی حالات سے متعلق. دیکھیں دنیاوی حالات میں بھی آدمی کو صبر سے کام لینا چاہیے. دیکھیں ہمارے ہاں یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وراثت نبوت ہے. وراثت نبوت میں دنیا کا بہت زیادہ زائد ہو جانا، بہت زیادہ انسان کو مل جانا، یہ حالات کے مطابق نہیں ہے. حالات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ہی آئے ہیں کہ جو قسمہ پرسی کے حالات رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں تو جو یہ کام کرتے ہیں اس لحاظ سے بہت زیادہ مال و متاع کا ہونا بھی اس فیلڈ کے لحاظ سے کسی قدر نقصان کا باعث بن جاتا ہے. اور جن لوگوں کو اللہ جل شانہ کی جانب سے وسعت نہیں ہوتی تو اگر ان کے اندر صبر و تحمل دنیاوی لحاظ سے نہیں ہوگی تو ان کی نگاہیں پھر دنیاوی امور پر پڑ جاتی ہیں، جس میں حرص ہے، لالچ ہے، بہت سارے امور ہیں. یہ جو دینی علم ہے العلماء ورثۃ الانبیاء ہے، اور علماء کے جو درہم و دنانیر ہے وہ ان کی وراثت نہیں ہے. جی ہاں، تو دنیاوی معاملات میں بھی صبر اور تحمل ہونا ہے. جی ہاں، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے استاد کی اپنی صحت ہے. اچھا دیکھیں استاد کی صحت اور استاد کا ماحول، استاد کا ظاہری اور باطنی اندرونی ماحول اور خانگی زندگی، اس کا اثر جو ہے وہ آٹومیٹک درسگاہ پر پڑتا ہے. اچھا، جب استاد ہر لحاظ سے اس میں بہت اچھے انداز سے اس کو لے کے چلے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی طبیعت اور اس کی نفسیاتی کے اوپر اس کا اثر نہیں پہنچے گا. دیکھیں وہ کامیابی کی طرف خود بھی جائے گا، کامیابی کی طرف لوگوں کو بھی لے کر آئے گا. جب وہ ذہنی طور سے کسی بھی لحاظ سے وہ ٹینشن اس کے اوپر رہے گی، کسی بھی لحاظ سے اس کو ٹینشن رہے گی تو وہ درسگاہ میں صحیح طور پر کام کرنے والا نہیں ہو سکتا. JTR Media House.